بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہدایت الناب کے سبق اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا ہدایت الناب کا 24واں سبق ہے۔ ہم سبق پڑھ رہے تھے وجوہ اعراب کے بارے میں سے۔ وجوہ اعراب کی 9 اقسام تھی، جس میں ہم نے 3 اقسام پڑھ لی تھی۔ آج ہم نے چوتھی قسم پڑھنی ہے اعراب کی۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا وہی انداز ہوگا، پہلے ہم عبارت کو حل کریں گے، اجرا کریں گے، پھر سبق بیان کریں گے اور آخر میں ترجمہ کریں گے۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ الرابع ان يكون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالجاء ويختص بالاسماء الستة مكبرة موحدة مضافة الى غير جاء المتكلم۔ اب دیکھیں عبارت الرابع، شروع میں معرفہ ہے اور اس کے بعد جملہ ہے تو معرفہ مبتدا بنتا ہے، تو الرابع اس پر پیش پڑھا جا رہا ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے۔ این یکونا، اب ان جو ہے یہ ناصب ہے، یکونا فعل ناقص ہے، اس کو نصب دے رہا ہے ان، ویسے یکونو تھا، ان نے نصب دے دیا، یکونا پڑھیں۔ الرفع، یکون الرفع، رفع اس کا اسم ہو جائے گا یکونو کا، اور بالواوی یہ جار مجرور مل کر کسی کے متعلق کر کے پھر اس کی خبر بنیں گے، لیکن پہلے ہم اس نصب کا تب رفع پر کریں گے اور بالواوی کا تب بالالفی اور بالیاء پر کریں گے، اور نصب کا تب اور جار کا تب رفع پر آ رہا ہے، یعنی والنصب جو پڑھا جا رہا ہے یہ عطف ہے الرفع پر، یہ معطوف بن جائے گا۔ والجر پڑھا جا رہا ہے یہ بھی معطوف ہے الرفع کا، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر یہ یکون فعل ناقص کا اسم بنے گا، اور بالواوی یہ جار مجرور مل کر معطوف علیہ، بالالف یہ معطوف اول، اور بالجاء جار مجرور مل کر یہ معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر پھر کسی کے ہم متعلق کر کے یکون فعل ناقص کی ہم خبر بنا دیں گے۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی طویل میں ہو کر پھر خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا۔ وَيُخْتَصُ بالاسماء ستة مكبرة موحدة مضافة الى غیر جاء المتکلم۔ اب ویختص جو ہے یہ فعل ہے، وہ شروع میں استنافیہ کہیں یا عطف کا کہیں، یختص یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور پچھلی سبقوں میں ہم نے یہ صیغہ بھی بیان کر دیا تھا، تو ہوا ضمیر جو ہوگی وہ نائب الفاعل بنے گی، با جار اسمائی یہ معرفہ ہے، الستۃ معرفہ ہے، جب دو معرفہ آ جائیں تو موصول صفت بنتے ہیں، پہلے کو موصول دوسرے کو صفت، اور بالاسمائی پر جو زیر پڑی جا رہی ہے با کی وجہ سے پڑی جا رہی ہے کیونکہ شروع میں حرف جار آ گیا، اور الستۃ پر جو زیر پڑی جا رہی ہے ہم اس کو جر دے رہے ہیں، یہ صفت بن رہا ہے، تو موصول صفت غیر ایک طرح کا آتا ہے، اس لیے دونوں موصول صفت مل کر ذوالحال بن جائیں گے، اور آگے والے جو ہیں مکبرتن موحدتن مضافتن، یہ مکبرتن موصوف، موحدتن صفت اول، اور مضافتن یہ الی غیر جاء المتکلم یہ بھی مضافتن کے متعلق ہو جائے گا، یہ پھر صفت ثانی ہو جائے گی مکبرتن کی، مکبرتن موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ حال بن جائے گا ذوالحال، اور حال مل کر پھر یہ بن جائیں گے جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف الحال بن جائیں گے مختص ہو کے۔ اب یہ جو مکبرتن پر منصوب نصب پڑا جا رہا ہے حال ہونے کی وجہ سے، کیونکہ منصوبات میں سے جو منصوبات ہیں 12 ان میں سے ایک حال بھی ہے، حال ہونے کی وجہ سے منصوب پڑا جا رہا ہے، اور موحدتن کو منصوب ہم پڑھ رہے ہیں یہ صفت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ صفت ہے مکبرتن کی، اور مضافتن بھی منصوب پڑھا جا رہا ہے، یہ بھی صفت ہے مکبرتن کی۔ آگے غیری پڑھ رہے ہیں کیونکہ شروع میں الہ آیا ہوا ہے، یائی پڑھ رہے ہیں غیر مضاف ہے، یائی مضاف الیہ بن جائے گی، لیکن آگے کے لیے پھر مضاف ہو جائے گا، اور متکلمین یہ مضاف ہے، پھر مضاف الیہ مل کر پیچھے جار مجرور ہو کر یہ مضافتن کے متعلق ہو جائیں گے۔ یہاں تک ہماری عبارت ہو چکی، آگے دیکھیں وہی اخوک و ابوک و ہنوک و ہموکی و فوک و ذو مال، یہاں تک جو عبارت ہے یہ مبتدا ہے، بقیہ سارے معطوف، اخوک معطوف علیہ بقیہ معطوفات ہیں، ابو کا یہ سارے مضاف الیہ مل کر، اخو مضاف کا ضمیر مضاف الیہ، یہ سارے یعنی ساتھ میں مضاف الیہ بنیں گے ذو مال تک۔ اب یہ سارے معطوف اپنے معطوفات سے مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ اب تقول جان اخوک رأیت اخاک مررت باخیک، یہاں تک جو ہے یہ
تقولو کا مقولہ بن جائے گا. تقولو فعل ہے، اندر ضمیر فاعل ہے، اور جان یہ سارا آگے مقولہ بن جائے گا. فعل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعل ہے. اور جان یا خوکا والی اگر ترکیب الگ الگ کریں تو جا فعل ہے، نون ضمیر وقایا، یا ضمیر مفعول ہے، اور اخو کا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل بن جائیں گے. اور رأیت اخاکا، رأیت فعل تو ضمیر فاعل ہے، اور اخاکا مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعل ہے. مررت فعل ہے. یہ سیگے پچھلی مثالوں میں نے بیان کر دیے ہیں. جا اور رأیت ہو گیا یا مررت ہو گیا، یہ سیگے پیچھے بیان ہو چکے ہیں. مررت فعل تو ضمیر فاعل با جار ہے، اخی کا مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائیں گے، جار مجرور مل کر مررت کے متعلق فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعل ہے. وہ غزل بواقی، غزل بواقی کی ترکیب کس طرح ہوگی کہ وہ شروع میں استنافی کہیں عاطفہ کہیں، کاف جارا مصریہ، اور زا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور البواقی یہ خبر بن جائے گی، زا مبتدا، مبتدا خبر مل کر پھر کاف جارا مصریہ کے مجرور بن جائے گی، جار مجرور مل کر کسی کے متعلق کر کے ہم اس کو خبر بنائیں گے مبتدا محذوف کے. یہاں تک ہماری ترکیب ہو چکی ہے. اب یہاں سبق کیا بیان ہو رہا ہے؟ پیچھے ہم نے 3 صورتیں پڑھ لی تھی، وجوہ اعراب کی 9 اقسام تھی، ان میں سے ہم نے 3 پڑھ لی ہیں. آج چوتھی قسم ہے کہ جس کی حالت رفعی واو کے ساتھ، پہلے اعراب بالحرف تھا، حرکت تھا، اب جو قسم آیا چوتھی اعراب بالحرف ہے، حرف کے ساتھ اعراب ہے کہ حالت رفعی واو کے ساتھ ہے، حالت نصبی الف کے ساتھ ہے، اور حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے. یہ صورت کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ اسماء ستہ مکبرہ، یہ اسماء ستہ 6 اسماء جو اس حال میں کہ وہ مکبرہ ہیں، مواحدہ ہیں اور مضاف ہیں غیر یا متکلم کی طرف. یہ جب غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہو یا کے علاوہ کسی کی طرف بھی مضاف ہو رہے ہوں گے، ان کی حالت رفعی الف واو سے، حالت نصبی الف سے، اور حالت جری یا سے آتی ہے. اس کی مثال جیسے ایک ہی مثال دیتے ہیں، بقیہ کہتے ہیں خود بقیہ بھی اسی طرح ہے. جیسے جا اخو کا، یہاں اخو کا فاعل بن رہا ہے، حالت رفعی میں ہے تو وہ آ گیا. اور رأیت اخا کا یہاں مفعول بن رہا ہے تو الف آ گیا. مررت باخی کا یہاں جو ہے یہ مجرور بن رہا ہے تو یا آ گئے. اور کہتے ہیں کہ بقیہ جتنی ہم نے ایک ہی مثال دے دی ہیں، بقیہ بھی اسی طرح مثالیں استعمال ہوں گی. یہ جو ذو مالین ہے یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، یہ ذو جو ہے یہ مال ہی اسم کی طرف ہی مضاف ہوتا ہے. یہاں تک ہمارا سبق ہو چکا ہے. ابو اخو کا بھائی کو کہتے ہیں. چلو ترجمہ کرتے ہیں. ترجمے میں یہ کریم کا ترجمہ بتا دوں گا. شروع کرتے ہیں ترجمہ. چوتھی قسم یہ ہے کہ حالت رفعی واو کے ساتھ ہو، اور حالت نصبی الف کے ساتھ ہو، اور حالت جری یا کے ساتھ ہو. خاص کیا گیا اس کو، اس صورت کو اسماء ستہ کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ مکبرہ ہوں، مواحدہ ہوں، مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کی طرف. اور یہ ہیں اخو کا تیرا بھائی، ابو کا تیرا باپ، انو کا یہ شرمگاہ کو کہتے ہیں، تیری شرمگاہ. مو کی تیرا دیور، یہ کاف ضمیر مؤنث کی آئی ہے کیونکہ دیور جو ہوتا ہے وہ صرف عورت ہی کا دیور ہوتا ہے، اس لیے ہمو کی پڑھا گیا. وفو کا اور تیرا منہ، وذو مالن اور مال والا. تقول تم کہو گے جانی اخو کا آیت میرے پاس تیرا بھائی، رأیت اخا کا میں نے تیرے بھائی کو دیکھا، مررت باخی کا میں گزرا تیرے بھائی کے ساتھ. وقدر بواقی بقیہ بھی اسی طرح ہیں. ہمارا سبق بھی بیان ہو چکا، اجرا بھی ہو چکا، آخر میں ترجمہ بھی ہو چکا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر انشاءاللہ الکریم اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.